अस्सलामु अलैकुम नाजरीन शाह कुस्तुनतुनिया बज़ाहिर खुलकर सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस की मुखालफत नहीं कर सकता था, क्योंकि सुल्तान बेबरस ने अपनी हिकमत अमली से उसके दोनों हाथ बांध रखे थे। उसने सलेबी सरदारों को इस्तेमाल करने का फैसला किया और जवाबी मरसले में उनके इक़दाम की हिमायत करते हुए सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस का मुकाबला करने की पुरजोर सिफारिश की। उसका मरसला कलीसा की मनाजात और दुआओं का भरपूर नमूना था। सलेबी सरदार शाह कुस्तुनतुनिया का शीराबाद पाकर तेज़ी से अपने मंसूबे पर अमल दरामद करने लगे। अर्ज़ लुबनान के सवाइल से लेकर बलाद शाम तक सलेबी कलों का एक जंजीरनुमा बड़ा हल्का इस्लामी सल्तनत को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। सलेबी सरदारों ने अपनी अपनी अस्करी सिपा को नए तयशुदा लया अमल के मुताबिक कलों से बहर निकाला। पहले सलेबी लुटेरों ने मुख्तलिफ सफरी रास्तों पर गरतगरी मचाई और बेशुमार बेगुनाह काफिलों को मौत के घाट उतार डाला। सलेबी सरदारों ने इस पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि करीबी शहरी आबादी को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ शहरों के वालियों ने अपने तौर पर बेशुमार इक़दामात उठाए, मगर सलेबी जमकर मुकाबला करने की नीयत से नहीं आते थे। वो मुसलमानों की बेखबरी का फ़ायदा उठाकर वापस लौट जाते। जब यह मामला रियासती वालियों के बस से बाहर निकलने लगा तो उन्होंने सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस को तमाम हालात से आगाह किया और सलेबी लूटमार और कत्ल गारत की तफसीलात भेजना शुरू कर दी। सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस एक अरसे से सलेबी चीरा दस्तियों को देख रहा था। सलेबी ततारी मामनत पर अपनी हदूद से बाहर निकल चुके थे और जुल्म और जोर में निडर हो चुके थे। सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस इन इतलात के बाद ये सोचने पर मजबूर हो गया कि सलेबी कुव्वत से निबटना अब ज़रूरी हो चुका है। ततारी ख़तरा अपनी जगह बदस्तूर मौजूद था। हलाकू खान किसी भी वक्त इस्लामी सल्तनत का रुख कर सकता था। इस नाजुक तरीन दौर में भी सलेबी सरकशियों का मुंह तोड़ जवाब देना भी अशद ज़रूरी हो चुका था। सुल्तान बेबरस ने अपनी मजलिस मुशावरत से सलेबी लुटेरों के बारे में मशवरा किया तो सब ने बेहमी तौर पर सुल्तान बेबरस के दिल की बात कही। सब लोगों ने सलेबी हमलावरों को सबक सिखाने पर जोर दिया। सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस ने बलाद मिस्र का इंतज़ाम फारिसुद्दीन अख्तई के हवाले किया और अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान को उसका मोतमिद ख़ास मुकर्रर किया, जबकि बलाद शाम का इंतज़ाम बदस्तूर अमीर कलादोन उल्फ़ी के पास रहने दिया। उसने फौरी तौर पर ममलूक लश्कर को तैयारी का हुक्म कर दिया कि वो किसी भी वक्त कूच कर सकते हैं। नाजरीन, घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज़ उसके दिमाग में बड़ी शिद्दत से उतरती चली गई। उसके जहन पर छाए हुए तरीके के बादल एक एक करके हटते चले गए। होश व हवास दुरुस्त होने पर वो चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर आंखें फाड़ कर देखने लगा। उसे लम्हा भर के लिए कुछ सुझाई नहीं दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन के आईने पर पड़ी हुई गर्द साफ होती चली गई। गुजरे हुए लम्हों का मंजर उसकी निगाहों के सामने घूमने लगा। शेख अबुल फजल के हलक में तीर पे वश होने से हलाकत और फिदई घुड़सवार की हमराही में वो इस रखना में पहुंचा था और थकान से नींद की गहराइयों में उतर गया था। उसकी निगाहें फिदई घुड़सवार की तलाश में भटकने लगीं। दोनों घोड़े बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद थे, जबकि वो फिदई दिखाई नहीं दे रहा था। मतीउद्दीन अपनी जगह से उठा तो उसे एहसास हुआ कि अभी उसकी थकान मुकम्मल तौर पर उतर नहीं पाई और उसका जिस्म शदीद दर्द की लपेटों में जकड़ा हुआ है। उसने खड़े होकर अपने जिस्म को मुख्तलिफ ज़ावियों में हरकत दी ताकि वह किसी कदर सफ़र करने के काबिल हो जाए। अर्ज़ कोनिया पर वह जिस शदीद खतरे से दो चार हुआ था, उसने उसके असाब को मुज़महल कर डाला था। मतीउद्दीन फिदई के बारे में सोचता हुआ उस रखने से बाहर निकल आया। ये अजीब सी नीम तारीक राहदारियाँ थीं जिन्हें शेख अबुल फजल कुछ देर पहले तक दरों का नाम दे रहा था। रखने के करीब उसे पानी का हल्का सा शोर सुनाई दिया। उसके कदम खुद ब खुद उस जानिब बढ़ गया। शोर की आवाज़ का अंदाज़ा करते हुए वो उस छोटे से पानी के तालाब के करीब पहुंच गया जो बेढंगे से दायरे की शक्ल में दिखाई दे रहा था। पानी की नन्ही नन्ही बूंदें पत्थरों में से रच कर उस तालाब में गिर रही थीं। तालाब के करीब ही उसे वो फिदई बैठा दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी तक ढाटे में छुपा हुआ था। वो शायद किसी सोच में डूबा हुआ था कि कदमों की आवाज़ पर उसकी गर्दन मतीउद्दीन की जानिब मुड़ गई। उसने मतीउद्दीन का चेहरा देखकर इत्मीनान की सांस ली। मतीउद्दीन बोझल कदमों से चलता हुआ तालाब के करीब पहुंच गया। उसने झुककर पानी के चंद छपाके चेहरे पर मारे। पानी की पुरकैफ ठंडक से उसे ताजगी का एहसास हुआ। मतीउद्दीन ने अपने चेहरे की गर्द को अच्छी तरह साफ करने के बाद उस फिदई की जानिब निगाह डाली। वो अभी तक खामोश बैठा था,
لگتا ہے کہ تم اس جانب اکثر آتے رہے ہو، ان راستوں سے اچھی طرح واقف بھی ہو۔ اس فدائی نے متی الدین کو کوئی جواب نہیں دیا۔ متی الدین نے عجیب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ فدائی کی سپاٹ سی آنکھیں متی الدین کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے کسی نقاب پوش سے اتنی بات کی ہے، ورنہ مجھے تو نقاب زدہ چہروں سے بات کرنے میں بڑی کوفت ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سلجوقی سپاہیوں سے محفوظ ہو چکے ہیں، لہٰذا اب یہ پردہ داری ختم کر دو۔ متی الدین بلا تکلف بولتا چلا گیا۔ فدائی نے ایک بار پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر تک وہاں پہاڑی چشمے پر پانی کی بوندوں کی آوازوں کے سوا کچھ سنائی نہ دیا۔ متی الدین فدائی کی خاموشی اور بے اتنائی پر تل ملا کر رہ گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا تم میری زبان سمجھ نہیں سکتے، یا پھر تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ شیخ ابو الفضل کے سامنے تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں کوئی انجان یا دشمن نہیں ہوں، بلکہ تم لوگوں کا دوست ہوں، اور تمہارے رئیس کے پاس ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ متی الدین کے لہجے میں کسی قدر تلخی عود کرے۔ فدائی اس کی بات پر پہلو بدلنے لگا۔ اس کے بے تابانہ انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ متی الدین سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر کوئی وجہ اس کا دامن باندھے ہوئے ہے۔ بالآخر فدائی نے خاموشی کی مہر توڑ دی اور اس کی آواز فضا میں گونجی۔ متی الدین، بالکل سچ بتانا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ فدائی کی آواز نے متی الدین کے اعصاب کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ لمحے پہلے جو آواز اس کی سماعت میں اتری ہے وہ اس فدائی کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ تعجب بھری نگاہوں سے اس فدائی کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ ناظرین، 661 ہجری بمطابق 1263 عیسوی کے وسط میں سلطان رکن الدین بیبرس نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور نہایت اہتمام کے ساتھ قاہرہ سے نکلا۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ خود قصر خلافت سے نکل کر اسے رخصت کرنے کے لیے شہر کے صدر دروازے تک آیا۔ شیخ عز الدین نے صلیبیوں کے مقابلے پر سلطان بیبرس کی فتح و نصرت کے لیے خصوصی دعا کی۔ صلیبی سرداروں کو قاہرہ کی خبریں مسلسل پہنچ رہی تھیں۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ سلطان رکن الدین بیبرس ان کے منصوبے کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کی توجہ شاہ منفرید کی جانب سے ہٹ کر ان کی جانب مبذول ہو چکی ہے، لہٰذا انہوں نے پورے زور و شور سے عسکری تیاریاں شروع کر دیں۔ چونکہ تمام قلعے ایک مخصوص زنجیر کی شکل میں تھے، اس لیے ان سب میں رابطے کے سلسلے پر خاص توجہ دی گئی۔ صلیبی مخبروں نے جلد ہی یہ اطلاع پہنچا دی کہ سلطان رکن الدین بیبرس کا رخ شمال کی جانب ہے، وہ بلاد شام کی جانب سے ان پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنے ہوئے ہے۔ بلاد شام کی جانب والے تمام قلعوں میں حفاظتی اقدامات سخت کر لیے گئے۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے تمام لشکری سالاروں سے اپنی منزل مخفی رکھی تھی۔ ان کے دریافت کرنے پر سلطان بیبرس نے مختصراً کہا کہ ابھی اس نے کچھ طے نہیں کیا ہے، وقت آنے پر انہیں معلوم ہو جائے گا۔ مملوک افواج مسلسل شمال کی جانب سفر کرتے رہے۔ بلاد شام کے قریب پہنچنے پر اچانک سلطان بیبرس نے لشکر کو جنوب مشرق میں مڑنے کا حکم دیا۔ لشکری سالار سلطان رکن الدین بیبرس کا یہ انوکھا حکم سن کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا رخ جنوب مشرق کی جانب موڑ دیا۔ سلطان بیبرس نے بغیر رکے اچانک قلعہ الکرک کی جانب برق رفتاری سے پیش قدمی کی۔ قلعہ کرک ایک قدیم اور مستحکم قلعہ تھا اور اس پر کمینہ خصلت ٹیمپلرز قابض تھے۔ صلیبی ٹیمپلرز نے مسلم آزاری اور غارت گری کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ حجاج کے قافلے ان کی خون اشامیوں کا ہدف تھے۔ چونکہ بلاد مصر سے حجاز جانے والا راستہ قلعہ الکرک کے قریب سے گزرتا تھا، اس لیے جو ہی کوئی قافلہ کرک کے نواح میں پہنچتا تو کرک کے شریر صلیبی بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑتے، حاجیوں کو قتل کر دیا جاتا اور ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا جاتا۔ یہ سلسلہ طویل عرصے سے جاری تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس ناپاک امر کو اپنی کامیاب حکمت عملی سے ناکام بنا ڈالا، مگر ایوبی سلطنت کی ڈھیلی گرفت کے باعث ٹیمپلرز اپنے سابقہ روش پر دوبارہ قائم ہو گئے تھے۔ یہی وہ قلعہ تھا جہاں سلطان رکن الدین بیبرس کا مرحوم آقا علاء الدین بند قداری اپنا سب کچھ لٹا کر بستر مرگ پر جا پہنچا تھا۔ سلطان بیبرس نے جب قلعہ الکرک کی بلند و بالا فصیل پر نگاہ دوڑی تو اس نے اسے بے تاب سا کر دیا۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ جس وقت سلطان بیبرس اپنے لشکر سمیت قلعہ الکرک کے قریب پہنچا تو قلعہ الکرک کا صدر دروازہ کھلا ہوا تھا اور صلیبی لشکر لوٹ مار کی کسی مہم سے واپس لوٹ رہا تھا۔ صلیبی لشکر نے جب اپنے عقب میں شور و غلغلہ سنا
تو ان کے اوسان خطا ہو گیا۔ انہیں پہلے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ پایا کہ سلطان رکن الدین بیبرس اچانک یہاں نمودار ہو جائے گا۔ سلطان رکن الدین بیبرس کی حکمت عملی نے صلیبی ٹیمپلرز کو حواس باختہ کر ڈالا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر یہی فیصلہ کیا کہ جلد از جلد قلعے میں داخل ہو کر صدر دروازہ بند کر لیں تاکہ مقابلے کی صورت ہی پیدا نہ ہو۔ سلطان رکن الدین بیبرس کی مشتاق نگاہیں صورتحال کو بھانپ چکی تھیں۔ مسلمان سپاہی بھی مسلسل سفر کی بدولت کسی قدر تھکان کا شکار تھے۔ سلطان بیبرس نے اپنی سپاہیوں کی ہمت بندھی اور انہیں ہدایت کی کہ وہ کسی بھی صورت قلعہ کا صدر دروازہ بند نہ ہونے دیں۔ اسلامی لشکر اپنے سلطان کے حکم کی تعمیل میں برق رفتاری سے ان کی جانب بڑھا اور صلیبی لشکر کو صدر دروازے کے قریب ہی جا لیا۔ اب چونکہ صورتحال بدل چکی تھی، صلیبی لشکر کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ مقابلے پر اتر پڑتے۔ وہ چاروں ناچار واپس مڑے اور صفیں سیدھی کرتے ہوئے اسلامی لشکر پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کے اس فیصلے میں خاصی تاخیر رونما ہو چکی تھی۔ سلطان بیبرس نے اپنی مملوک طرز جنگ کے باعث بہت جلد ان کے قدم اکھاڑ ڈالے۔ چند گھنٹوں کی لڑائی کے بعد ہی صلیبی لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ مجاہدین نے بھرپور کوشش کی کہ ان میں کوئی بچ کر نہ جانے پائے، مگر صلیبی لشکر کی بڑی تعداد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ سلطان بیبرس فاتحانہ انداز میں قلعہ الکرک میں داخل ہوا۔ قلعہ میں زیادہ لوگ نہیں تھے، انہیں گرفتار کر کے اسیر بنا لیا گیا۔ تمام قلعے پر مکمل گرفت حاصل ہونے کے بعد سلطان بیبرس نے خود آگے بڑھ کر تمام قلعے کا معائنہ کیا۔ قلعہ کرک میں اسے معلوم ہوا کہ یہاں صلیبیوں نے قلعہ نما تاریخی گرجال ناصرہ کو اپنی جنگی سرگرمیوں کا مرکز بنا رکھا تھا۔ مجاہدین نے جب گرجال ناصرہ سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا تو سلطان رکن الدین بیبرس نے گرجے کو مسمار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حکم کے مطابق الناصرہ کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا گیا۔ اگلے دنوں میں سلطان بیبرس نے قلعہ کی بلند و بالا اور مضبوط ترین فصیل کو مسمار کروا دیا اور قلعہ الکرک کی حالت ایسی خستہ و شکستہ کر ڈالی کہ وہ دوبارہ عسکری استعمال کے قابل ہی نہ رہا۔ سلطان بیبرس نے قلعہ الکرک کی تمام کارروائی سے فارغ ہو کر اپنے لشکر کو واپس قاہرہ کی جانب کوچ کرنے کا حکم جاری کیا تو وہ سب حیرت سے اس کی صورت دیکھنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی دوسرے صلیبی قلعوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، مگر سلطان بیبرس نے فوری طور پر اس کارروائی کو ضروری نہیں سمجھا۔ سلطان بیبرس کے اس اچانک حملے نے جہاں صلیبی سرداروں کو لرزہ بے اندام کر ڈالا تھا، وہیں قلعہ الکرک کی بربادی سے مسلمان ایک طویل عرصے پر محیط صلیبی شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے تھے۔ صلیبی سردار سلطان بیبرس کی زیر کو حکمت عملی پر بے حد محتاط ہو گئے۔ انہیں یہ سبق مل چکا تھا کہ اسلامی لشکر کے بارے میں آئندہ جو اطلاعات مخبروں کے ذریعے ان تک پہنچیں گی، ان پر بھروسہ کرنا خالصتاً حماقت ہوگی۔ ناظرین، وہ اپنے چہرے پر ہاتھ کی انگلیاں پھیلائے ہوئے بڑے انعامات سے اس روشنی کو گھورے جا رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، مگر وہ اس پتھر سے ایسا چپکا کہ جیسے وہ خود بھی اس کا حصہ ہو۔ وہ مسلسل ٹک ٹکی باندھے بھڑکتے ہوئے اس علو کو دیکھ رہا تھا جو کہ درمیانی فاصلے کی زیادتی کے باعث اسے دیا سلائی کے شعلے سے بڑا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈھلتی ہوئی رات اور سفر کی تھکان اسے بار بار یہی تقاضا کر رہے تھے کہ اسے کچھ دیر لیٹ کر آرام کرنا چاہیے، مگر اس کی سوچ کے دھارے کسی تذبذب کا شکار تھے۔ وہ جسم کے پیغامات کو رد کرتے ہوئے اسے بیدار رہنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ وہ تمام وقت اسی گم گو کی حالت میں مبتلا رہا کہ کیا اسے ان لوگوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ ہر بار اس کے دماغ کا یہی جواب ہوتا کہ نہیں، یہ وقت مناسب نہیں، صبح سے پہلے ان کے قریب پہنچنا کسی غلطی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ روشنی کا شعلہ کئی بار مدھم ہوا، مگر پھر کچھ دیر بعد اس میں تیزی دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر اسے بخوبی اندازہ ہوتا رہا کہ اس علو کے مکین یقیناً بیدار ہیں۔ لگاتار بیٹھے رہنے کے بعد اس کے جسم پر ڈھیلا پن سا طاری ہونے لگا۔ وہ چونک کر اپنی بدلتی ہوئی کفیاں سے آگاہ ہو گیا۔ اس نے پتھر کی نشیز چھوڑ کر خود کو ٹہلنے میں مصروف کر لیا۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی بیکار میں ارد گرد ہلتا رہا۔ اس کی نگاہیں بار بار اس روشنی کی جانب اٹھ جاتی ہیں، پھر اچانک اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ روشنی کا حالہ سمیٹتا ہوا دکھائی دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے روشنی تاریکی میں مدغم ہو کر رہ گئی۔ اس کے جسم پر ہیجان سا طاری ہونے لگا۔ وہ اب یہ سوچ رہا تھا کہ روشنی کی موجودگی تو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ لوگ وہیں موجود ہیں۔ تاریکی کے باعث اگر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تو وہ یقیناً انہیں پکڑنے میں ناکام ہو جائے گا، کیونکہ وہاں سے شہر زیادہ دور نہیں تھا۔
وقت کے معمولی سے ضیاع کے باعث وہ انہیں ہمیشہ کے لیے کھو سکتا ہے۔ اتنے بڑے شہر میں ان لوگوں کی تلاش کر لینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اس کے جسم میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ وہ کچھ دیر پہلے تک جس ارادے پر قائم تھا وہ کمزور پڑنے لگا۔ اس کا دماغ اب اسے تلقین کر رہا تھا کہ اسے ان لوگوں کے قریب جا کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ اگلے چند لمحوں تک اسی کشمکش میں الجھا رہا۔ بالآخر اس نے طے کر لیا کہ وہ ان لوگوں کے قریب پہنچ کر اس صورتحال کا صحیح جائزہ لے گا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی جانب قدم بڑھایا۔ گھوڑا آرام ملنے پر سستا چکا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگیں اپنی بغل میں دبائیں اور دھیمے دھیمے سے انداز میں الاؤ کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ حتی الامکان یہی کوشش کر رہا تھا کہ گھوڑے کے چلنے کی چانپ زیادہ پیدا نہ ہو۔ یہ اس کی مہارت تھی کہ وہ بغیر آواز پیدا کیے آہستہ آہستہ الاؤ کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ روشنی کے خاتمے کے باعث اسے درست اندازہ نہیں ہو پایا کہ وہ لوگ اس سے کتنی دور موجود ہیں۔ البتہ اس کی حساس ناک فضا میں رہتے دھوئیں کی بو کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی چلتا رہا۔ اچانک اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ آسمان کی رنگت میں تغیر پیدا ہو رہا تھا۔ تاریکی کے گھنگھور اندھیروں میں صبح کا اجالا پھوڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا واقعی رات بیت چکی ہے؟ اس نے لمحہ بھر کے لیے سوچا۔ وہ اس الاؤ کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ روشنی میں اس کا ان لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رہ جانا ممکن نہیں تھا۔ اس نے فوری طور پر فیصلہ کر لیا کہ روشنی کے اس آغاز پر اسے اپنا شکار کھیل لینا چاہیے۔ تھکان کے باعث اسے یہ اندیشہ بھی لاحق تھا کہ کہیں اس شکار میں اس سے خطا نہ ہو جائے۔ اس نے وسوسوں کے چنگل سے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے خود کو جسمانی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے ہی رات کی تاریکی تاخیر کا باعث بن چکی تھی۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے صبح سادے کے اجالے نے سیاہ آسمان کا چہرہ سفید کر ڈالا۔ باد نسیم اس کے اعصاب پر بے حد بھاری پڑنے لگی۔ وہ اپنی تمام قوت مجتمع کرتے ہوئے گھوڑے پر جست لگا کر سوار ہو گیا۔ گھوڑے کی بانگ کھینچتے ہوئے وہ اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگا۔ روشنی میں اسے معلوم ہوا کہ جس جگہ سے الاؤ کی روشنی دکھائی دے رہی تھی وہ درختوں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ تھا۔ وہ دھیمے انداز میں اس جھنڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اس وقت شدید ترین جھٹکا لگا جب درخت کے درمیان اسے صرف الاؤ کی راکھ ہی دکھائی دی۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے بے تابی و پریشانی سے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگائی۔ وہ اس جگہ کا جائزہ لینے لگا جہاں الاؤ کی ٹھنڈی راکھ پڑی اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ وہاں اس راکھ کے سوا کوئی دوسرا نشان باقی نہیں تھا، نہ تو خیموں کے لگائے جانے کے نشان اور نہ ہی کچھ لوگوں کی وہاں موجودگی کے آثار۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اسے اپنا ذہن درہم برہم سا ہوتا محسوس ہوا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کا شکار اس کے تعاقب سے آگاہ ہو چکا ہے، اس لیے اس نے اسے اتنا زبردست فریب دیا ہے۔ وہ لوگ یقیناً کسی دوسری جگہ پر مقیم ہوں گے۔ یہ سوچ کر وہ تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور ریڑھ لگاتے ہوئے اسے شہر کی جانب دوڑانے لگا۔ وہ ان لوگوں کے شہر میں داخل ہونے سے روکنا چاہتا تھا۔ ناظرین، مطیع الدین متفکر انداز میں چشمے کے قریب بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی نگاہیں بدستور فدائی کے چہرے پر جمی رہیں۔ فدائی کے لبوں سے نکلنے والی باریک سی مترنم آواز اس کی سماعت میں پہلے سے محفوظ تھی، مگر اس موقع پر اسے قطعی یاد نہیں آ پایا کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ وہ جسے تمام وقت فدائی سمجھتا رہا در حقیقت ایک فدائیہ نکلی۔ اس کے لبوں کی جنبش نے مطیع الدین کو گہرا جھٹکا دیا تھا۔ تم کون ہو؟ تمہاری آواز مجھے کچھ سنی سنی سی محسوس ہوتی ہے۔ مطیع الدین سنبھلتے ہوئے بولا۔ وہ کافی حد تک خود کو بحال کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ فدائیہ اس کی بات پر چونکی۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے چہرے کے گرد لپٹے ہوئے نقاب کو ہٹا ڈالا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ مطیع الدین دم بخود رہ گیا۔ وہ اس لڑکی کی صورت بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ وہی تھی جس نے اسے کوہ سرخ غر میں گل وقوز کے بارے میں ایک عجیب سی کہانی سنائی تھی اور پھر رات کے اندھیرے میں جانے کہاں غائب ہو گئی۔ اتنے دنوں بعد اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر مطیع الدین ہکا بکا سا ہو گیا۔ گہنا نامہ۔ مطیع الدین کے ہونٹ فرط حیرت سے تھر تھرائے۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھے بھول نہیں پائے ہوگے، گہنانم نے دھیمی سی مسکراہٹ سے کہا۔ تم سے دوبارہ ملاقات فدائیہ کے روپ میں ہوگی، میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، مطیع الدین گمسم سے انداز میں بولا۔ مطیع الدین، شاید اس کا نام زندگی ہے، جانے ابھی کون کون سے موڑ دیکھنا باقی ہیں، گہنانم تلخی سے بولی۔ مطیع الدین میں سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔
उसे गहनानम के लहजे के पीछे कोई दर्द भरी कहानी छुपी हुई महसूस हुई। तुम्हारे साथ एक नौजवान भी था, क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, शकनान। मतीउद्दीन जल्दी से बोला। शकनान का नाम सुनते ही गहनानम की आंखें छलक सी गईं। वो मेरी हिफाजत की कोशिश में मौत के घाट उतर गया, वो मुख्तसरन बोली। मतीउद्दीन पहलू बदलने लगा। वो सोच रहा था कि क्या वो शकनान के बारे में मजीद कोई सवाल करे। गहनानम का मगमूम चेहरा उसे ऐसा करने से बाज रख रहा था। गहनानम मुख्तसर तवक्कुफ के बाद खुद ही बोली, हमें मालूम हो गया था कि तुम दोनों हमारे बारे में मशकूक हो चुके हो, इसलिए रात के अंधेरे में हम तुम्हारे खेमे से फरार हो गए। गुल वकूज़ के साथ क्या हुआ था इस बारे में हमें कुछ ज़्यादा खबर नहीं थी, हम उसे घर में ही छोड़ आए थे। रात के वक्त ही सरदार मंकाना ने हमें बेदार करके वहाँ से भाग जाने के लिए कहा। मैं सरदार मंकाना की सूरत देख कर दहल गई। मुझे यकीन था कि वो हमें मार डालेगा, मगर उसके रवैये पर मुझे ऐसा लगा कि उसे हमारी निस्बत गुल वकूज़ की ज़्यादा फिक्र है। हम जान बच जाने पर वहाँ से निकल कर किसी महफूज मकाम की तलाश में भटकने लगे। कई दिनों तक उन्हें जंगलों में धक्के खाने के बाद हम तुम्हारे पास पहुँच गए। वहाँ तुम्हारे रवैये से हमें ऐसा लगा कि मंकाना के जुर्म की पादाश में तुम यकीनन हमें नुकसान पहुँचाओगे। तुम्हारे खेमे से निकलकर हम एक बार फिर बर्फानी जंगल में भटकते फिर रहे थे कि एक दिन शाह खान की सूरत हमें दिखाई दी। वो मंकाना का पोता था। उसने हमसे गुल वकूज़ के बारे में सवाल किए। जब उसे ये मालूम हुआ कि मैं शकनान के साथ फरार होने की कोशिश कर रही हूँ तो गुस्से से दीवाना होकर मुझे मारने को बढ़ा। यह देखकर शकनान आगे बढ़कर उसे उलझ पड़ा। काफ़ी देर दोनों में जोर आजमाई का सिलसिला जारी रहा और फिर शकनान मेरी आंखों के सामने शाह खान के खंजर का निशाना बन गया। गहनानम बताते हुए हिचकियाँ भरने लगी। मतीउद्दीन को कुछ देर पहले तक दिखाई देने वाली एक मजबूत फिदैया अब एक कमज़ोर और बेबस औरत लगी। वो खामोशी से बैठा उसकी बातों पर गौर कर रहा था। उसे अभी भी उसकी बातों में झूठ की आमेज़श महसूस हुई। उसने उसके बयान पर कोई तबसरा नहीं किया, उसकी ढारस बंधाने लगा। कुछ देर बाद जब गहनानम का जी हल्का हुआ तो उसने दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा। शकनान की मौत के बाद शाह खान कह लगाने लगा, मैं तो ये मंजर देख कर मर ही गई थी। मैंने उसे इल्तजा की कि वो मुझे भी हलाक कर दे ताकि जाउदानी आसमान हमारी रूहों का संगम करा दे, मगर वो बड़ा जालिम निकला। उसने मुझे इस जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया और खुद चला गया। मैं कई दिन तक शकनान की लाश के पास मातम करती रही कि एक दिन शेख कबीरुद्दीन वहाँ दिखाई दिया। उसे मेरी वहाँ मौजूदगी पर सख्त हैरत थी। उसने मेरे साथ मीठी मीठी बातें की और मुझे इस बात की तरगीब दी कि मैं उसके साथ चलूँ। वो मुझे इस काबिल बना देगा कि मैं एक दिन शाह खान से खुद बदला लेने के काबिल हो जाऊंगी। मैंने कुछ देर सोचा और फिर उसके साथ चल पड़ी। मुझे वाकई उस काबिल बनना था कि शाह खान को मौत का ज़ायका मालूम हो जाता, और आज यकीनन मैं इस काबिल हो चुकी हूँ। गहनानम की आंखें खून की मरद सुर्ख हो गई थीं। उसके चेहरे पर शाह खान के लिए नफरत के सिवा कुछ न था। मतीउद्दीन उसके इस खूंखार रूप को देखकर मुतफक्कर सा दिखाई देने लगा। तुम अब कोनिया की जानब से आ रही हो, ये माजरा मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मतीउद्दीन को जैसे गुजरा हुआ वक्त याद आ गया। वहाँ हमने एक शाही दरबार को हलाक किया था। हमें वहाँ से निकलने में कुछ ताख़ीर हो गई, जिसके बायस उसकी हलाकत की खबर मुनकशिफ हो गई और शाही सिपाही हमारे ताक़ुब में लग गए। उसे तुमने कत्ल किया था। मतीउद्दीन चौंक कर बोला, हाँ, मुझे ख़ास तौर पर खंजर जनी की तरबियत दी गई है। गहनानम ने लापरवाही से जवाब दिया, तुम शायद इस जानब कई बार आ चुकी हो। मतीउद्दीन ने पूछा, अर्ज़ कोनिया पर तमाम महिमात ज़्यादातर मेरे ही ज़िम्मे लगाई जाती हैं। गहनानम ने मुख्तसरन कहा। कुछ तवक्कुफ़ के बाद गहनानम दोबारा बोली, मतीउद्दीन, मैंने तुमसे सवाल किया था कि तुम इस बहराम नगरी में क्या लेने आए हो। मैं गुल वकूज़ की तलाश में आया हूँ। मतीउद्दीन ने सीधा जवाब दिया, मुझे भी किसी हद तक यही अंदाज़ा था। गहनानम जहरीली हंसी से बोली, क्या मतलब है? क्या तुम गुल वकूज़ के बारे में जानती हो? मतीउद्दीन उसकी बात पर तड़प कर रह गया। उसकी आंखें बेताबी से उसकी सूरत का तवाफ़ कर रही थीं। हाँ, गहनानम ने सर इस बात में हिलाया तो मतीउद्दीन को ऐसे लगा जैसे उसका कलेजा उछल कर हलक में आ गया हो। गहनानम ने मतीउद्दीन के चेहरे पर हवाएं उड़ती देखकर उसे परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। मतीउद्दीन, सोच समझ कर जवाब देना, क्या अब तुम उस गुल वकूज़ को कबूल करने पर रजामंद हो गए?
جو ایک ماہر قاتل ہے، کئی زندگیاں اس کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں، اس کے ہاتھ صرف موت کا تحفہ دیتے ہیں اور کچھ نہیں۔ گہنانم نے پراسرار لہجے میں کہا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ گہنانم کی بات سن کر متی الدین کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔